بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ ایز یوزول حسن بیگ اور رمشا حاضر. ناظرین، آج ایک خاص تاریخ ہے اور خاص تاریخ کا آپ سب کو پتہ ہے، پاکستانیوں کو تو بہت پتہ ہے. وہ ہے 9/11 یعنی 9 ستمبر. 9/11 کا مطلب 9 نومبر بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں نے کچھ دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا آج 9/11 ہے، کہنے لگے نہیں نہیں آج تو 9/11 نہیں ہے، آج تو 11 ستمبر ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ 11 ستمبر کو ہی امریکی جو لکھتے ہیں وہ یعنی پہلے جو ہے اس کا مہینہ لکھتے ہیں، پھر ڈیٹ لکھتے ہیں. ہم نارملی دنیا بھر میں پہلے ڈیٹ لکھی جاتی ہے، پھر مہینہ آتا ہے، پھر سال آتا ہے. تو بہرحال 9/11 ہے آج. اور 9/11 کا دنیا بھر میں کس کو نہیں پتا؟ پاکستانیوں کو دو حوالوں سے اس کا پتہ ہے. ایک یہ ہے کہ وہ 9/11 جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ 9/11 پہ کیا ہوا 2001 میں، ٹوین ٹاورز اور امریکہ اور سارا. لیکن پاکستان میں آپ لوگوں کو میں یاد دلاتا چلوں کہ آج قائد اعظم کی برسی ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان ہے، انہوں نے ان کی جو پیدائش ہے وہ تو 25 دسمبر ہے. جیزس کرائسٹ کا بھی وہی دن ہے. تو کرسمس کے دن جو ہے نا، ویسے نواز شریف صاحب کا بھی وہی دن ہے 25 دسمبر. تو بہرحال 25 دسمبر کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا. بہرحال لیکن ان کی جو یعنی ڈیتھ کا دن ہے، جو برسی ہے، آج منائی جاتی ہے. اور اس حوالے سے پاکستان بجا طور پہ دو چیزوں کا یعنی اس دن جو ہے نا وہ یاد کرتا ہے. ایک ہماری جو بانی پاکستان ہے ان کی برسی کے حوالے سے ہم وہ یاد کرتے ہیں. وہ ہمارے پاس میموریز ہیں کہ قائد اعظم نے کیا کیا کچھ کیا، پاکستان کیسے بنا. اور دوسرا یہ ہے کہ 9/11 جس کی وجہ سے بربادی کی ایک لمبی داستان ہے. وہ 9/11 ہوا تو امریکہ میں تھا، نیو یارک میں ٹوین ٹاورز کے ساتھ ہوا، اور کیا بھی کسی اور نے، پاکستانی اس میں شامل نہیں تھے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ، جہاں دنیا بھر کے بہت سارے کنٹریز افیکٹ ہوئے، بہت سارے ممالک اس سے متاثر ہوئے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا اور آج بھی متاثر ہو رہا ہے. آج بھی طالبان، جب 9/11 کی یہ لمبی وار ہوئی 20 سال، تو اس کے بعد جب طالبان آئے تو اب TTP کے حوالے سے پاکستان میں پہلے دہشت گردی ہوتی رہی، 70-80 ہزار لوگ ہمارے مارے گئے، اور اس کے علاوہ $150 بلین کا لاس ہوا. لیکن آج جو نئی دہشت گردی کی لہر ہے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے. تو ہم سب سے زیادہ افیکٹیز میں سے ہیں. دنیا بھر میں ڈیفینیٹلی سیکیورٹی کی سچویشن کریٹ ہوئی. یہ میں نہیں کہتا کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا متاثر ہوئی اور دنیا کا کاروبار متاثر ہوا. اور آپ لوگوں کو یاد ہے مڈل ایسٹ میں لیبیا ہو، شام ہو، عراق ہو، تو یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے. پاکستان بھی، پاکستان سب سے زیادہ متاثرین میں شامل ہے. اسی حوالے سے 9/11 کے حوالے سے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ کیسے ہو گیا، اور اس کے یعنی آگے جو ہے 9/11 کے بعد کیا ہوتا رہا اور آج کیا ہو رہا ہے. کیا 9/11 جو ہے کبھی ختم ہونے والا ہے، یا 9/11 ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری لیگیسی ہے. اور پاکستان جیسے ملک جو اپنی معیشت بھی تباہ کر بیٹھے ہیں، اپنا معاشرہ اور فیبرک آف دا سوسائٹی بھی چینج ہو گیا ہے، وہ بھی تباہی کی طرف چلا گیا ہے. تو ہمیں ظاہر ہے آج سب سے زیادہ غم اس بات کا ہے. قائد اعظم کی برسی ظاہر ہے وہ بھی ہمارے بانی جو ہے، اگر 1948 میں یہ 11 ستمبر کو ان کی ڈیتھ نہ ہوتی، کوئی 2-4-5 سال اگر اور جی لیتے اور اگر ان کی زندگی بچی ہوتی، تو میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری ڈیفرنٹ ہوتی، پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی. شاید پاکستان اس طرح، جس طرح کی چیکرڈ ہسٹری سے گزر رہا ہے، اس طرح شاید پاکستان نہ گزرتا، اور پاکستان شاید کانسٹیٹیوشنل پاتھ پہ رہتا. لیکن چلیں، وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ کسی اور پروگرام میں کریں گے. آج ہم 9/11 کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور رمشا سے پوچھتے ہیں کہ ان کو 9/11 کا کس حد تک پتہ ہے. رمشا، آپ کو کیا پتہ ہے کہ 9/11 کو کیا ہوا تھا، اور آپ کتنے سال کی تھیں اس وقت؟ چھوٹی تھی؟ 9/11 سر بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی، کیا وہ حساب ہے، سال کی تھی میں. 2001 میں یہ ہوا وہ انسیڈنٹ. تو جہاں تک مجھے اس کی ہسٹری کا پتہ ہے تو بیسیکلی یہ اوریجنیٹ ہوا تھا افغانستان سے، لیکن اس کی اب جو جتنا بھی وہ نزلہ ہے وہ پاکستان کے اوپر گرایا جاتا ہے. ٹوینس جو ان کے تھے ٹاورز، ان کے اوپر
حملہ کیا جاتا ہے ورلڈ ٹریڈ کے اوپر، اس کے ساتھ پینٹاگون کے اوپر. تو جب 4 جہاز ہائی جیک کیے گئے تھے 19 ہائی جیکرز کی طرف سے، جس کا ذمہ اسامہ بن لادن اپنے سر لیتا ہے. اور مے بی شاید جہاں تک مجھے پتا انہوں نے جب القاعدہ جو کریش ہے کیا وہ تھا، لیتا ہے. ٹھیک ہے. القاعدہ کیا تھا، القاعدہ نے جب کریش کیا تھا تو اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے، جس وجہ سے مسلم کنٹریز میں پاکستان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا. اور جب اسامہ بن لادن کو جب اریسٹ کیا گیا، جب وہاں سے 2014 میں آئی تھنک سو اس کو اریسٹ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، تو وہ نہیں، میرا پاکستان خیال سے ہے ہوا تھا. نہیں وہ جو پاکستان سے اسامہ بن لادن جو ہے اریسٹ ہوا، وہ میرا خیال ہے 2010 تھا. میں بھی 2000 میں ڈیٹ غلط ہو، لیکن ہاں اندازاً اتنا پتا ہے کہ وہ پاکستان جی سے جی، اریسٹ ہوا تھا، یہاں جس ایبٹ وجہ سے آباد سے جو پاکستان ہے کے ایبٹ اوپر آباد سے ایک اسپیشل آپریشن کے ذریعے بالکل امریکیوں نے کیا تھا. کیا تھا. اور اس وجہ سے سارا کا سارا نزلہ پاکستان پہ نہیں، گرا میں دیا آپ کو گیا. بتاتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو وہ تو آپ نے صحیح کہا کہ 19 ٹیررسٹ جو ہے نا اس وقت ان کے نام باہر آئے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کون کون صحیح تھے غلط تھے. یہ تو اس پہ بھی بڑی کانسپریسی تھیوریز ہیں وہ کہ آج تک ہمیں 9/11 معلوم کیسے نہیں ہو ہو گیا. سکا. اب 9/11 کیسے ہو گیا، اس میں ایک سب سے بڑی کانسپریسی تھیوری کہیں یا تھیوری کہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سارے ٹیررسٹ جو ہے یہ وہیں پہ امریکہ میں تھے اور ویلڈ ویزے پہ تھے، اور وہاں پہ وہ یعنی جہاز چلانے کی تربیت بھی لیتے رہتے تھے، اور فوجی ٹریننگ بھی ان میں سے کچھ نے لی ہوئی تھی. اب بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ٹوٹل فیلئر جو ہے وہ امریکیوں کا تھا، ان کی سپائی ایجنسیز کا تھا، CIA کا تھا، کہ کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی منصوبہ بندی اگر کر رہے تھے، اگر وہ لوگ شامل ہیں، کیونکہ اس پہ بھی بڑی تھیوریز ہیں. کیا وہی لوگ تھے یا کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے یہ کر دیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے حوالے سے ایک تھیوری اس پہ باقاعدہ یعنی وہ آئی ہوئی ہیں، ویڈیوز آئی ہوئی ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ جی جب 9/11 ہوا اور وہ جہاز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بار بار، وہ جیسے ایک جہاز ویڈیوز میں ٹوئن ٹاور بالکل جو ہے نا وہ وہاں جا کے ٹکرایا، دوسرا آیا اور اس کے بعد وہ گر پڑی، وہ 2-3 ہزار بندے مر گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت یعنی یہ جو ہے نا یہ ٹاورز جو ہیں یہ پگھل کے نیچے آ رہے تھے. وہ کہتے یہ ہیں کانسپریسی تھیوری تو کانسپریسی تھیوری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ جو ہے یہ شاید سارا شاخسانہ جو ہے وہ CIA کا تھا اور اس کا تھا موساد کا تھا، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ ایک ایسا ایونٹ کریٹ کیا جائے جس کے بعد ہم ان یعنی مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے کوئی، یا مڈل ایسٹ جو ہے، گلف سٹیٹس جو ہیں، جو جہاں جہاں ان کے ذہن میں آپریشنز تھے وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کرایا ہے. وہ یعنی کانسپریسی تھیوری یہ ہے. لیکن اس سے پہلے ایک انفارمیشن میں آپ کو دیتا چلوں، میں آپ کی بات سنتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ 6 بلڈنگز تھیں، اور 6 بلڈنگز کے ساتھ ایک نیچے جو ہے ایک شاپنگ مال تھا بہت بڑا، وہ سب کو کنیکٹ کرتا تھا ان 6 بلڈنگز کو، جہاں پہ یہ نیو یارک میں ہوا ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ یہ جو 2 ٹاورز تھے یہ بنیادی طور پہ بہت یعنی لمبے تھے، اونچے تھے، اور ان کو بھی کنیکٹ کیا گیا تھا. اور میرا ایک دوست جو ہے اس 9/11 سے 3 دن پہلے وہ ادھر ہی اس پہ پھر رہا تھا. میں نے کہا شکر پڑھو کہ بچ گئے ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے، یہ ان کا بیسیکلی سمجھیں کہ ایک ٹریڈ سینٹر تھا جو ان کی یعنی مائٹ کو شو کرتا تھا، یا ان کی جو یعنی ایز اے معاشی جو ان کا بہت بڑا امیج ہے یا معاشی طور پہ بہت بڑی ریاست ہے، اس میں نیو یارک جو ہے ان کا امریکہ کا سب سے بڑا وہ شہر ہے جہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں سب سے زیادہ بزنس ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کراچی ہے، جیسے UK میں لندن ہے، اسی طریقے سے مطلب یہ ایک بہت بڑا. اب وہ ان کی پرائیڈ کو بڑا لاس ہوا اور سیکیورٹی کو. وہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ بش تھے، اور بش جو ہے وہ کہتے تھے کہ جی وہ کہیں پہ چھپ گیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ یہ ٹوئن ٹاورز پہ صرف نہیں ہوا، 2-3 اور جگہوں پہ ہوا. ایک پینٹاگان میں بھی جہاز گرا، پینٹاگان سے باہر بھی گرا. سر کہتے ہیں کہ 4 جہاز کو ہائی جیک کر کے الگ الگ ڈفرینٹ سٹیز میں گرایا گیا تھا. ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں اتنی بڑی پلاننگ جو ہے نا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا یعنی نزلہ گرا وہ پاکستان پہ تھا. پاکستان میں جنرل مشرف جو ہے یہاں کے پریزیڈنٹ تھے. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہائی جیکر سمیت 2996 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور 25,000 سے زیادہ لوگ انجرڈ ہوئے.
تو بالکل صحیح ہے. اس سے لیکن زیادہ ایسے ایسے اگر قصے جنرلی کہانیاں. طور پہ ہاں دیکھا جائے تو میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں یا ایون ڈفرینٹ اور باقی کنٹریز میں لاکھوں کے حساب سے لوگ مرتے ہیں، ان کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا جتنا یہ 9/11 کو دیا نہیں، وہ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کوئی بڑا آدمی ہو یا بڑی ریاست ہو، اس کا چھوٹا سا بھی کسی نے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا لاس پھر ساری دنیا کا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے جیسے کہہ رہے ہیں 70-80 ہزار لوگ مارے گئے اسی سیکورٹی سچویشن میں مارے گئے نا، اسی وار کا حصہ تھے نا. اسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے لاکھوں لوگ مارے گئے. اب وہ لاکھوں لوگ جو ہے بنیادی طور پہ یعنی عراق تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، وہ اسی کا شاخسانہ تھا. شام کی صورتحال چینج ہو گئی، ایران کی صورتحال تبدیل ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، میرا خیال ہے کہ وہ جو 2-3 ہزار لوگوں کی ڈیتھ تھی اور جو وہ امریکہ نے اپنی سپیریارٹی قائم کرنے کے لیے رائٹلی سو ان کا یہ رائٹ تھا کہ اگر ان پہ کوئی حملہ ہوا ہے، کوئی دہشت گردی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو رسپانڈ کریں گے. اور رسپانڈ جو ہے نا جب کرتے ہیں تو وہ پھر بڑے لیول پہ ہوتا ہے. اور وہ بڑا لیول یہ تھا کہ انہوں نے تو لاکھوں لوگ مار دیے اور ڈائریکٹ حملے کر دیے، اور پاکستان کو تو ڈائریکٹ دھمکی آ گئی کہ جی آپ بتائیں کہ آپ لیکن ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. اب آپ اس کی ریزن دیکھیں تو جب پتہ ہے کہ القاعدہ افغانستان سے اوریجنیٹ ہے، اس کو رولنگ افغانستان سے ہو رہی ہے، اسامہ بن لادن بھی اور یہ افغانستان سے ہے، تو پاکستان کے اوپر اتنا نزلہ کیوں ہے؟ نہیں، یہ انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے نا وہ مجاہدین میں سے تھا جو یہ بنیادی طور پہ وہاں سے یعنی سعودی عرب سے اس کا اوریجن تھا. یہ بعد میں سوڈان اور بہت سارے کنٹریز میں، کینیا، بہت سارے کنٹریز میں جاتا ہوا. وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ امریکی اور CIA جو ہے نا، جب یہ وار ہو رہی تھی اگینسٹ سوویت یونین، جب یہ کولیشن بنی ہوئی تھی تو اس کے بعد اس کو لائے تھے اور اس کو بلینز آف ڈالرز کی امداد دی گئی. اور یہ مجاہدین تھے اور وہ القاعدہ بیسیکلی افغانستان سے نہیں ہوئی. القاعدہ کی ابتدا جو ہے وہ اسامہ بن لادن اس سے پہلے سعودی عرب یا سوڈان سے کر چکا تھا اور یہاں پہ آ کے اس نے اس کو مضبوط کیا. وہ مجاہدین میں شامل تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب یہ یعنی یہ ختم ہوئی، سوویت یونین والی وار ختم ہوئی، یعنی سوویت یونین ٹوٹ گیا، رشیا علیحدہ ہو گیا، باقی ساری ریاستیں علیحدہ ہو گئیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہی مجاہدین جو ہے نا، ظاہر ہے ان کا تو یعنی اڑنا بچھونا ہی یہی کام تھا جو وہ کر رہے تھے وہاں پہ. اس وقت ان کو امداد جاری تھی، ان کی امداد ختم ہوئی تو وہ کہیں پہ ظاہر ہے انہوں نے ٹھکانہ بنانا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے اس وقت بھی ان کے کوئی پلانز شاید ہوں گے، کیونکہ 1997 میں آئی واز ان دا منسٹری آف انٹیریئر. اس وقت اسامہ بن لادن کی ایکسٹریڈیشن کا کیس آیا ہوا تھا، میننگ دیر بائی کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ہمارا مجرم ہے جو ادھر بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں یا افغانستان میں، ہمیں دے دیا جائے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے 1997 کی. اس کے بعد 2001 میں یہ واقعہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی یہ ساری جو پلاننگ ہوئی ہے یہ اسامہ بن لادن نے کی ہے، اور اسامہ بن لادن نے یا القاعدہ نے اس وقت اس کو اون بھی کر لیا. جب اون کر لیا تو ظاہر ہے آپ کو شاید اس طرح یاد نہ ہو، یہاں پہ طالبان کی حکومت جو ہے بیک ان 96 طالبان کی حکومت بن گئی تھی 1996 میں، اور اس کو ہم نے تسلیم کر لیا تھا. ادھر بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت تھی اس زمانے میں، اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے. تو 3 کنٹریز ایسے تھے جنہوں نے یہ تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو. پاکستان تھا، متحدہ عرب امارات تھا، سعودی عرب تھا. اس کے علاوہ انفارملی امریکہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہوا تھا. ہم نے جو تسلیم کیا تھا بنیادی طور پہ وہ بھی امریکیوں کے کہنے پہ کیا ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ یہ سارا کام جو ہے نا ایٹ دیٹ ٹائم یعنی ہم نے طالبان کو تسلیم کیا ہوا ہے. وہاں پہ طالبان جو ہے افغانستان میں حکومت کر رہے تھے اور ہمارے بڑے اچھے یعنی ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے. اور اسی دوران 9/11 ہو گیا. 9/11 ہونے کے بعد پھر ہم نے وہ ایون آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو افغانستان کا سفیر تھا اس کو ہم نے پکڑ کے CIA کے حوالے کر دیا. یہ ایک ڈپلومیٹک ہسٹری میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے اس کا کہ ذکر تو ایک آج سے ریاست آتا ہی نہیں اس طرح. ایک ریاست جس کو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے تو اس کا ڈپلومیٹ جو ہے وہ ویانا کنونشن وہ کہتے ہیں کہ اس پہ تو پاکستان کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی. بہرحال جو بھی ہوا، لیکن اس وقت کہا گیا کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا، بہرحال یہ ایک عجیب سی ہسٹری ہے، عجیب سی تاریخ ہے کہ 9/11 کے بعد پھر انہوں نے کہا اسامہ بن لادن جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو. طالبان کو کہا گیا، اور اگر حوالے نہیں کرو گے تو پھر کھلی جائیں گے.
اب ظاہر طالبان نے اس کو نو کر دیا. پاکستان نے اس دوران کوشش کی طالبان کو منانے کی یا اسامہ بن لادن کو کہنے کی کہ آپ جو ہے امریکہ اگر چلے جائیں وہاں پہ جا کے اپنا مقدمہ لڑ لیں, یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر یہ وار نہیں ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی یعنی ہیومن ہسٹری ہے کہ انسان جو ہے کبھی اس طرح کی چیزیں تسلیم نہیں کرتا. سر اگر اس کرتا میں ہوتا دیکھیں نا, اب پھر سارا تو پاکستان امریکہ کے فیور میں تھا, تو پھر اگین وہی کوشچن کہ پاکستان کے اوپر کیوں نام ہے. نہیں, پاکستان کا مسئلہ یہ ہوا, میں آپ کو بتاتا. پاکستان جب 9/11 ہو گیا, پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک یا ہماری جو اس وقت جنرل مشرف یہاں پہ تھے 2001 میں, تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو منایا جائے. یہاں سے ایک ہمارے ISI چیف ہوتے تھے جنرل محمود, وہ اور اس کے ساتھ جنرل عثمانی جو بیسیکلی وائس یا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف تھے, ان کو بھیجا گیا وہاں پہ. تو وہاں پہ وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ CIA نے یہ رپورٹ کیا کہ آپ کے جو جنرلز اس کو منانے گئے تھے وہ تو ادھر جا کے تھپکی دے رہے تھے, کبھی نہیں ماننا. اسی لیے جب وہ واپس آئے آپ حیران رہ جائیں گی کہ جنرل محمود کو بھی سیک کر دیا گیا, اور ڈپٹی چیف یا وائس چیف جس کو کہتے تھے, شاید ڈپٹی چیف تھا عثمانی صاحب, ان کو بھی سیک کر دیا گیا, اور پھر یہ نظر بند ہو گئے. جنرل عثمانی اور جنرل محمود جو ہے ان کو فوری طور پہ جنرل مشرف نے ہٹا دیا, کیونکہ CIA سے یا امریکیوں سے رپورٹ یہ آئی کہ جی یہ آپ کے لوگ جو جنرل گئے ہوئے تھے یہ تو وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے. بہرحال کچھ ہسٹری ہے, بہت ساری چیزیں سیکرٹ ہیں, بہت ساری چیزیں باہر ہیں. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد پاکستان جب وہ نہیں مانا تو انہوں نے ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ کتابوں میں آ چکا ہے کہ جی فون آیا جنرل مشرف کو, وہاں کا جو ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا, وہ ایک مجھے نام یاد آ جائے گا, بڑا پہلوان صاحب, وہ تھا بھی ریسلر ٹائپ. تو اس نے جنرل مشرف کو, یہ حقیقت ہے, یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں, ہوا یہ کہ اس نے فون کیا, اس نے کہا وہ جو ہے نا آپ کو, آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں, یہ تو خیر بش نے کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا دو میں سے ایک چننا ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر کھلی جنگ ہے. پاکستان کو بڑا خطرہ تھا کہ اس وقت کیونکہ انڈیا بھی امریکہ کو کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, تو پاکستان کو واقعتاً سیکیورٹی وائز بہت خطرہ تھا کہ اگر پاکستان اس وقت امریکہ کا ساتھ نہ دیتا تو عین ممکن تھا کہ ایک تو امریکی ڈائریکٹ ہم پہ حملہ کر دیتے, کیونکہ اس وقت ماحول ایسا بنا ہوا تھا, پھر انڈیا اس کا ساتھ دینے کو تیار تھا, سینٹرل ایشین سٹیٹس تیار تھیں, تو شاید انڈیا بھی ہم پہ حملہ کر دیتا. تو اس لیے اس وقت کا جو ڈیسیژن تھا جنرل مشرف کا, میری نظر میں وہ اتنا برا نہیں تھا, وہ ٹھیک تھا. لیکن میں اس پہلوان کی بات کر رہا ہوں, ریسلر. اس نے آپ کو پتہ ہے کہا کہ آپ اگر یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں, اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وی ول تھرو یو بیک انٹو دا اسٹون ایج. یہ بڑا مشہور ہوا کہ جی پتھر کے زمانے میں آپ کو دھکیل دیں گے, میننگ دیئر بائی کہ آپ کو فارغ کر دیں گے. اور جنرل مشرف نے ویسے ہی, وہ چونکہ ڈکٹیٹر تھا اور اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت نہیں تھی, تو باہر لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے. اس کو تو بڑے اپرچونٹی نظر آئے گی مرحوم کو کہ اب جو ہے نا ساری دنیا مجھے تسلیم کر لیا. امریکیوں نے تسلیم کر لیا تو ساری دنیا نے کر لیا. ایگزیکٹلی. بہرحال یہ ہوا کہ اس نے فوری طور پہ مطالبات, وہ کہتے ہیں 6 مطالبات آئے تھے اور پاکستان نے 6 کے 6 مان لیے, جبکہ یہ بعد میں اخباروں میں بھی آیا اور کتابوں میں بھی آیا کہ امریکی سوچ رہے تھے کہ اگر ہمارے 3-4 مطالبے بھی تسلیم ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن یہاں پہ چونکہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تھی, انکانسٹیٹیوشنل حکومت تھی, فوری طور پہ مشرف نے تسلیم کر لیا. گو کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس وقت یہ ڈیسیجن برا نہیں تھا ساتھ دینے والا, یہ ڈیسیجن ٹھیک تھا, لیکن وہ جو ڈیمانڈز تھی وہاں پہ کچھ بات چیت ہو سکتی تھی. بہرحال ہم نے اس وار آن ٹیرر پہ ساتھ دیا اور میجر نان نیٹو الائی ہو گئے, یعنی ایک نیٹو جو تنظیم ہے جو سارے اکٹھے ہوتے ہیں, ہم ان کے نان نیٹو الائز جو ہیں اس میں سے میجر حیثیت, ہمیں باقاعدہ یہ ٹرمنالوجی ہے جو یوز ہوتی ہے کہ جی وہ ہمیں حیثیت حاصل ہو گئی اور ہمارے پاس ڈالرائزیشن ہونی شروع ہو گئی, ڈالر آنے شروع ہو گئے کیونکہ ہم نے ان کا ساتھ دیا, ان کو بیسز دی ان کو, یعنی یہاں سے وہ. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر ہے وہ طالبان جو اس وقت وہ کر رہے تھے, اسٹرگل کر رہے تھے, صحیح یا غلط وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن ہوا یہ کہ وہ ہمارے خلاف ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کل تک تو آپ تسلیم کرتے تھے ایز اے کنٹری,
آج ہماری حکومت کو بھی فارغ کر دیا، ہمارے اوپر حملے ہو گئے، ہماری چیزیں ہو گئیں، اور وہ جو ہے نا یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک دن وہ بھی آیا جب اسامہ بن لادن کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو وہ 2010 میں یہاں سے ایبٹ آباد کے شہر میں ایک جگہ پہ انہوں نے کھوج لگا لیا کہ یہ اسامہ بن لادن ادھر ہے، اور انہوں نے پاکستان کو بتائے بغیر جو ہے وہ آپریشن کیا۔ اور یہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل سا وہ تھا، جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پریزیڈنٹ کو اور پرابیبلی چیف آف آرمی سٹاف کو پتہ تھا، تو لیکن بہت سر سارے اس لوگ کہتے ہیں آپریشن میں کہ پتہ پاکستان نہیں کو تھا۔ کوئی نقصان ہوا تھا؟ نہیں، پاکستان کا نقصان یہ ہوا کہ یعنی پاکستان میں اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کدھر تھی۔ وہ کہتے تو یہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی سارا پتہ تھا اس آپریشن کا۔ سر اوبویسلی پتہ ہی ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ ایک ملک کے اندر داخل ہو جائے اور اس کے ادھر سے ایک بندہ بھی لے جائے۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جیسے وہ تو ہیلی کاپٹر سے آئے تھے افغانستان سے، یا وہ کچھ کہتے ہیں لوکلی یہاں سے چلے اور پھر افغانستان چلے گئے، لیکن اسٹیلتھ جو ہے جو ان کے وہ ہیں جہاز ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے راڈار میں بھی نہیں آتے، کیونکہ بات تو ٹیکنالوجی کی ہے۔ اب ٹیکنالوجی اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ ہمارا جو راڈار سسٹم ہے وہ بھی یعنی اس کو کیچ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب لو، کہا تو یہی جا رہا تھا کہ لو لیول پہ فلائی کرتے ہوئے وہ رات کو آئے، اور انہوں نے ان کا جو سیلز تھے، وہ اسپیشل ایک فورس ہے سیلز نے، نیوی سیلز جو ہیں، انہوں نے جو ہے نا یہ آپریشن کیا، اور رات کو یہاں سے اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سمندر میں پھینک دیا ہے تاکہ کوئی نام و نشان نہ رہے، اور اس کے جو بچے تھے اور جو فیملی تھی وہ پاکستان کی تحویل میں تھے، اور یہاں سے پھر سعودی عرب واپس شاید بھیج دیے گئے۔ تو بہرحال ایک لمبی ایک ہسٹری ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے 20 سال جو ہے، یعنی 2001 سے لے کر 2021 تک افغانستان میں امریکی بیٹھے رہے، اور وہ پھر طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے، اور دوبارہ مذاکرات ہوئے تو وہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے دوحہ میں مذاکرات ہوتے رہے، اور وہ 2001 میں واپس چلے گئے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان وہ مذاکرات کروا رہا تھا، لیکن پاکستان ایز اے پارٹنر یعنی اس میں شریک نہیں تھا۔ سر تو ابھی کیا ہم پاکستان جیسے پہلے ایکسیپٹ کر کے طالبان کے خلاف ہم نے ایک قدم اٹھایا اور امریکہ کے ساتھ ہو گئے، تو ابھی کیا پاکستان طالبان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان ایکسیپٹ کر رہا تھا، کیونکہ جب کر آپ رہا کو تھا یا ہے؟ نہیں، ابھی ہے تو نہیں ہے، کہ تو سچویشن بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ طالبان آئے تو یہاں پہ ہمارے جو بہت سارے لوگ تھے وہ بڑے خوش تھے کہ جی طالبان آ گئے، اور امریکہ بھاگ گیا، اور اب ہمارے وارے نہیں آ رہے جی، ہمارا افغانستان اور ہمارا تو تعلق بڑا زبردست ہے طالبان کے ساتھ، لیکن ان آپ کو کے پتہ ہے طالبان دہشت آنے گردی کی اس وجہ کے سے بعد زیادہ بڑی ہے۔ یہی میں بات کرنے لگی کہ ان کے آنے سے تو یہاں پہ دہشت گردی بڑھ میں گئی اور یہی کہہ رہا پاکستان ہوں۔ ورلڈ وائڈ ٹیررسٹ کنٹری قرار دیا گیا۔ یہی مسئلہ ہے کہ پاکستانی پالیسی میکرز جو ہے یہ کیا کرتے رہتے ہیں، کیا مطلب طالبان آئے تو بہت سارے سنجیدہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی سٹون ایج والے لوگ ہیں، یہ تو کوئی سویلائزڈ ورلڈ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور یہ تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ ہمارے جنرل صاحب جو ہیں فیض حمید صاحب، اب تو شاید ان کا کوئی فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے کسی اور چکر میں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت آپ کو شاید یاد ہونا چاہیے کہ ہوا یہ کہ یہ گئے کابل، اور انہوں نے ایک بڑا فوٹو اپنا جو ہے نا وہ میڈیا کو دیا، جس میں یہ چائے جو ہے نا اس طرح کر کے پی رہے ہیں، میننگ دیئر بائی کہ ہم فاتح ہیں، یعنی پاکستان ایک طرح سے فتح مانتا ہے، یعنی ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی دونوں سائڈ پہ تھے۔ امریکہ جب وار کر رہا تھا تو ہم امریکہ کے ساتھ تھے، جب امریکہ یہاں سے چلا گیا تو ہم طالبان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم کس ہمارے وہ کہتے ہیں نا ان شارٹ سلینگ ورڈز میں، پنڈی کے سلینگ ورڈز میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ بندہ تو لوٹا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ ہاں، لوٹا تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہو گیا پاکستان میں لیکن وہ جو ہے نا یعنی شکاریوں کے ساتھ آپ شکاری ہوتے ہیں اور بھاگنے والوں میں پھر وہ آپ شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے نا اس وقت بڑی عجیب سی تھی، لوگوں نے فیل کیا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو اپنے گلے شکوے ہیں ظاہر ہے افغانستان کو، پاکستان کی ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے۔ بہرحال
اب وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے، اور دوبارہ جو ہے پاکستان میں ایک وہ لہر جس کو ہم نے بڑی مشکل سے 2014 کا 2014 میں وہ جو اے پی ایس ہوا تھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہمارے سپہ سالار جو ہے نا، انہوں نے بڑا سخت نوٹس لیا تھا، اور اس کے بعد ہماری یہ دہشت گردی سے تقریباً پوری تو نہیں سمجھے 90% پلس جو ہے ہماری جان چھوٹ گئی تھی، لیکن اب پھر دوبارہ اسی لیول پہ آ گئی ہے، اب ڈیلی بیسس پہ اب دوبارہ پھنس چکے ہیں۔ لیکن پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ موڑ واپس کیوں آیا ہے؟ یہ وہ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے آیا ہے رمشا کہ ہم نے جو پالیسیز بنائی ہیں، میرا خیال ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی فلاز ضرور ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو پتہ نہ ہو، کیونکہ پالیسیز میں بیک لیش کیسے ہو گیا ہے؟ پالیسیز میں خرابی ہے یا بندوں میں خرابی ہے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ نہیں، ایک بات جو ہے نا میرا خیال ہے وہ یہ بھی ہے کہ طالبان آ گئے تو طالبان شاید پاکستان سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ کہتے ہیں 7 to 9 بلین ڈالر کا اسلحہ امریکی چھوڑ کے گئے، یہ باقاعدہ افغانستان میں افغانستان میں جب گئے۔ اب ہوا یہ کہ یہاں پہ ہمارے ایگزیکٹلی یہی بات ہوتی ہے کہ جی اتنا بڑا اسلحہ وہ کس کے لیے چھوڑ کے گئے؟ کہتے یہ ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ ایک یعنی آپ کے لیے وہ کیا کہتے ہیں یہ جو ہے نا مائن بچھا کے گئے، کیونکہ وہ تو سارا اسلحہ آ گیا طالبان کے ہاتھ میں، ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس میں موساد اور را بھی شاید شامل ہے، ظاہر ہے نیچرلی ہمارے جو بھی یعنی وہ لوگ یا کنٹریز خلاف ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس میں وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں سے ایک نئی جو ہے نا چیز چل پڑی، اور پاکستان جو ہے نا، پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے امریکیوں کے اور طالبان کے دوحہ میں، تو ہم اس میں شریک کیوں نہیں تھے؟ ہم یعنی باہر کیوں بیٹھے؟ حالانکہ ہم ہی مددگار تھے، یہ طالبان کو اس مذاکرات کی ٹیبل پہ لے جانے والے ہم ہی تھے اس وقت بھی۔ تو بھائی آپ اپنی گارنٹیز تو لیں کہ یہاں پہ اتنا بڑا اسلحہ چھوڑ کے جا رہے ہیں امریکی، اور دوسرا یہ کہ طالبان جو ہے نا ان کی بھی ہسٹری پتہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی جو پالیسی میکرز ہیں، یا پالیسی میکر نام بھی ہوں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کی بڑی عجیب سی سچویشن ہے۔ وہ پتہ نہیں اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ طالبان ایک ہی ہیں، وہ اچھے طالبان، برے طالبان، یہ ٹی ٹی پی ہے، یہ وہ فلانی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ان سب کا امیر ایک ہوتا ہے، جہاں یہ بیعت کرتے ہیں۔ اپنے ایک ہی برانڈ کی سب برانچز کھولی ہوئی ہیں۔ ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ یہ مختلف ان کے چیپٹرز ہوتے ہیں۔ اب وہ ہم جو ہے نا اپنی طرف سے کوئی ڈیسیجن کرتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی پالیسی میکنگ کا یا پراپر جس کو کہتے ہیں تھریش آؤٹ کرنے کا کوئی میکنزم شاید اس طرح نہ ہو۔ حالانکہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیشنل سیکورٹی کو دیکھتی ہے تو وہاں پہ ہے اس طرح کا میکنزم، لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہیں پہ کوئی لوپ ہولز تو رہ گئے، کیونکہ ہم یہ یعنی نہیں سوچ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ یہ طالبان جو ہے یہ ٹی ٹی پی کی شکل میں پھر دہشت گردی ادھر لے آئیں گے، ہمارا تو سارا کاروبار ہی تباہ ہو گیا، ہماری تو معیشت تباہ ہو گئی، ہماری پالیٹکس ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اب 9/11 کا شاخسانہ یہ تھا کہ 9/11 کے بعد ہم نے سب سے زیادہ بھگتا ہے، سب سے زیادہ یعنی ایز اے کنٹری اگر کوئی لاس میں ہے تو وہ ہم پاکستان ہے۔ سر دیکھیں، اب آپ نے ابھی جس ذکر کیا 7 to 8 بلین ڈالرز کا وہ لوگ اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے، مے بی یہ اتنی پرانی اسکیم ہو کہ پاکستان کو مسلم کنٹریز کو تباہ کرنے کے لیے ابھی بھی انہیں اپنی اسکیم ہو کہ مطلب فار ایگزامپل اپنا کچھ حصے کو تباہ کرنے کے بعد دنیا پہ قابو کرنا ہو۔ نہیں، میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اور اس کو جہاں پہ باقیوں کو ہم الزام اس لیے زیادہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے اپنی چیزیں خود ٹھیک کی ہوتی تو ہم پھر دوسروں کو کیسے کہہ سکتے، لیکن ابھی بھی دوسرے جو ہیں نا وہ شامل ہیں، ہمیں ڈسٹرب کرنے میں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ مسلم کنٹریز میں پاکستان ہی کیوں ٹارگٹ ہوتا ہے؟ مسلم کنٹریز تو اور بھی ہے، ایران ہے، عراق ہے، سعودی عرب ہے، ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، وہ ساری ٹارگٹس نہیں ہوتی، نہ ٹیررزم میں ٹارگٹ ہوتی ہے، نہ کسی اور طریقے کی وار میں ٹارگٹ کی جاتی ہے، نہ اکنامیکل وہ ٹارگٹ کی جاتی ہے، تو صرف پاکستان کیوں؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں رمشا، بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ہم کر بھی رہے ہیں اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی کنوے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ آپ اس طرف جائیں گی تو پھر ہمارے پر جلیں گے، تو اس لیے ہم کچھ ایسی باتیں ہیں، میرا خیال ہے ہم نے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے
اپنے ملک کو یعنی دنیا جہان کا ہم یعنی وہ ہو گئے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی دہشت گردی یا مسلمانوں کا نام آتا ہے تو وہاں پہ پاکستانی ہوتے تھے. اب نہیں ہوتے ایک زمانے میں ہوتے تھے، ایک زمانے میں ہوتے تھے. چچنیا میں بھی کوئی واقعہ ہو گیا تو ادھر بھی پاکستانی ہوتا تھا. نیو یارک میں ہو گیا پاکستانی ہے، کینیا میں ہو گیا پاکستانی ہے، اچھا ملیشیا میں ہو رہا ہے پاکستانی. بیسیکلی ہم مشہور ہو گئے نا، پتہ نہیں مشہور تو ہو گئے لیکن اس مشہوری میں ہم نے نقصان بڑا کر دیا، نقصان بہت ہو گیا، پاکستان کا نقصان بہت ہو گیا. میرا خیال ہے کہ آپ کا کویسچن بڑا امپورٹنٹ اور بڑا کریٹیکل ہے. اب اس کو اس طریقے سے ہم شاید جا بھی نہیں سکتے اور چھیڑ بھی نہیں سکتے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے ایز اے ریاست پھر پتہ چلے ایک جہاز ادھر کریش ہوا ہوگا جو ہم نے ایز اے ریاست کچھ پالیسیز بنائی، میرا خیال ہے ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے چیزوں کو دیکھیں، ہم اپنی پولیٹیکل سچویشن کو دیکھیں، ہم اپنی اکانومی کو دیکھیں. دیکھیں آج کل جو میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں، آپ نے مجھ سے سنا ہوگا کہ یہاں جو نیشنل سیکیورٹی ہے یہ اب ایکویلنٹ ہو چکی ہے اکنامک سیکیورٹی. اگر اکنامکلی آپ پاورفل ہیں تو تب آپ کی نیشنل سیکیورٹی بھی امپریگنیبل ہے، ناقابل تسخیر ہے. ادروائز آپ ہمیشہ مطلب ولنریبل رہیں گے یا کمزور رہیں گے یا ہمیشہ وہاں پہ لوپ ہولز ہوں گے. تو ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے ملک کا دیکھیں. پاکستان فرسٹ یہ مشرف کا نعرہ تھا، لیکن یہ نعرہ بہت ضروری ہے. سر پاکستان کے ایک ڈرامے کے اندر ہی یہ ڈائلاگ تھا کہ آپ اتنا پیسہ کمائیں کہ آپ کی شخصیت کا ہر ایب آپ کا فیشن نظر آنا شروع ہو جائے. بس وہ تو یہ وہ حساب ہے، ہر ایب چھپ جائے. وہ ساری تو پاکستان کو بھی اکنامیکل اتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا کہ سارے ایب اس کے چھپ جائے. اسٹرانگ ہونا چاہیے پاکستان کو، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنے آپ کو جس سچویشن میں رمشا جا کھڑا کیا ہے، ابھی دیکھیں وہ ہمارے جو ہمسائے ملک ہیں، یعنی بلکہ ہمسائے سے زیادہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ آپ کا یعنی بار بار ہم مانگنے کی وجہ سے وہ رول اوورز نہیں کر رہے. جو قرضہ ہے رول اوور الٹیمیٹلی کر دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام آگے جا رہا ہے. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام آگے جا رہا ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہماری اکانومی ڈسٹرب ہونی ہے، اور اکانومی ڈسٹربنس کا کیا دوسرا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہماری نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے. سبھی سال ایک پہلے ہی آئی ایم ایف کے قرضوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے. اس کا بھی ایک تذکرہ سٹارٹ میں تو کافی چلا، اب آ کے وہ ذرا بیٹھ گیا ہے. ہاں لیکن وہ فیٹف کے حوالے سے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے نا اپنی وہ جو فیوچر ہے اس کے آپ مالک ہیں. وہ اگر خود اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، یہ دیکھیں اب یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک اپوزیشن جو ہے اس کو جلسہ کرنے نہیں دے رہے. ایک جلسہ کرایا ہے تو کنٹینرائزیشن کر دیا، اس کے بعد جو ہے نا آنسو گیس چھوڑ دیے ہیں. اب ان کے ایم این ایز کو پارلیمان کی بے توقیری ہو رہی ہے. بھائی اس طریقے سے ملک نہیں سدھرتے، اس طریقے سے یعنی کوئی ملک جو ہے نا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ روڈوں پہ جلسے کرنا، یہ آپ لاک ڈاؤن کر دینا، شٹر ڈاؤن کر دینا، ان سب سے کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے خیال سے ملک کی اکانومی سے خراب ہی ہوتی ہے. فائدہ نقصان تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بیسیکلی سول لبرٹیز جو ہے نا، یہ ایک بڑا اچھا کنسیپٹ تھا جو ویسٹ نے دیا، لیکن میرا خیال ہے ہمارے جیسے ملکوں میں چلا نہیں ہے. ہم نے ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے، ویسٹ میں تو یہ چل گیا لیکن یہاں پہ وہ چل نہیں رہا. یہاں پہ وہ سچویشن جو ہے نا، وہ میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں جہاں دہشت گردی ہے، دوسری تیسری چیزیں جو ہم معاشی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، تو معاشی استحکام کی بات کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہمیں تو سب سے زیادہ ڈسٹرب جو ہے یہاں کی ہماری دہشت گردی نے کیا ہوا. اور دہشت گردی کے پیچھے ہم نے پورا ایک بیک گراؤنڈ دیکھا کہ 9/11 ہو گیا، اور 9/11 کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی اس میں پاکستان سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوا. لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی کانسپریسی تھیوریز ہیں یہ جو 9/11 کے حوالے سے ہیں، اور ورلڈ اوور اس کا امپیکٹ ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا جب یہ لوگ باہر جاتے تھے تو یہ جہاز پہ جانے کے لیے اب تو وہ ایک اگر رمشا جو ہے نا RIM کی بجائے REM سے لکھا ہو تو وہ آپ کو جہاز پہ نہیں چڑھنے دیتے. اس حد تک ہو گیا. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی بھی نام لکھا ہوا ہے وہ آپ کسی بھی جہاز پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے جو ادھر جا رہا ہوتا تھا، تو وہ بعد میں کہتے تھے نہیں بھائی یہ وہاں نہیں جا رہا وہاں جا رہا ہے. یعنی کوئی سیکیورٹی کی سچویشن ایسی نہیں تھی. اب ہوا کیا، 9/11 کے بعد ورلڈ اوور ایک تو سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہو گئی ہر جگہ پہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں ہوا، پاکستان سے لے کر سوڈان سے لے کر کینیا سے لے کر ملیشیا سے لے کر چائنا سے لے کر سنگاپور تک سارے کنٹریز جو ہے نا ایک راس دا بورڈ ایفیکٹ ہوئے.
ایک تو یہ ہو گیا کیونکہ ظاہر سچویشن لیکن ایسی یہ تو کریٹ. پازیٹیو ہو گیا نا, چلے اتنی سیکیورٹی کا اچھا آپ کو اچھا مل اچھا, گیا. یہ جو پازیٹیوٹی آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, ایک پازیٹیو ہے بات, لیکن میں آپ کو بتاؤں پازیٹیو سے زیادہ آپ کی جو یعنی وہ جو فریڈم تھی وہ تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جو آزادی تھی وہ سلب ضرور ہوئی, کیونکہ پہلے جو ہے نا جو سول لبرٹیز ہے یہ بھی کس چیز کا نام ہے, یہ بھی بیسیکلی مجھے بھی رائٹ ہے, آپ کو بھی رائٹ ہے, آپ بولیں جو بولنا چاہتے ہیں, اور جب بولیں گے تو پھر اس میں سے کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا, یعنی مقصد ہے کہ اس ڈسکشن میں سے چیزیں نکلتی ہوتی ہیں. بس آپ تو نہیں نکلتے. اچھا اب نہیں نکلتی, اب نکلنا اب آپ بند ہو بولیں گئی, گے تو اب آپ نکلنا بند ہو گئی, نکل پڑیں گے. اب نکلنا بند ہو گئی. اچھا بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سیکیورٹی سچویشن ورلڈ اوور کریٹ ہوئی, میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا جہان میں ابھی بھی چل رہی ہے. اور ایک تھیوری جو یعنی سوویت یونین جب ڈس انٹیگریٹ ہوا تھا 1990 میں, تو اس کے بعد ایک تھیوری آئی تھی, ایک کتاب آئی تھی پال ہنٹنگٹن کی, جو وہ کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے. اب کلیش آف سویلائزیشن جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ یعنی وہ تھا, تھیم تھا یا کہیں کہ تھیوری تھی, اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے, یعنی کلیش آف سویلائزیشن کیا ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ 9/11 کریٹ کیا گیا اس کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. کلیش آف سویلائزیشن یہ تھی کہ مسلمز ورسز دا ورلڈ, تو مسلمان جو ہیں ان کو فارغ کریں, اور یہ کلیشز جو ہے نا یہ شروع ہونے تھے, اور ان کلیشز کے نتیجے میں ان کی سروائیول تھی, یعنی ویسٹ کی یا امریکیوں کے یا مطلب جو بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیش کریٹ کیا گیا, اور اس کلیش کے کریٹ کرنے سے امریکہ 30-40 سال کے لیے اب پھر وہی ڈومیننٹ پوزیشن پہ آ گیا. ادروائز یہ ملٹی پولر ورلڈ ہونے جا رہی تھی, اور ملٹی پولر ورلڈ جو ہے نا یعنی پہلے بائی پولر تھی, ایک طرف سوویت یونین ہوتا تھا اور ایک طرف امریکہ ہوتا تھا, باقی سارے جو ہے نا وہ ریاستیں ایک طرح سے پیریفری تھی, اور وہ انفلوئنس کرتے تھے ورلڈ اوور. آہستہ آہستہ سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تو یونی پولر ورلڈ ہو گئی, یعنی ایک ہی پول رہ گیا, اور وہ پول کیا تھا, امریکہ. ابھی بھی چل رہا ہے, اور وہ امریکہ جو ہے اسی کے گرد چیزیں ساری گھومتی تھی, جو بھی پالیسی دنیا جہان میں بن رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں 9/11 باقاعدہ کانسپریسی تھیوری کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کیا گیا, یہ باقاعدہ بنایا گیا کیونکہ کلیش آف سویلائزیشن کریں, اور یہ مسلمانوں کو فارغ کریں, مڈل ایسٹ کو فارغ کریں, جو ابھی بھی یعنی وہاں پہ حماس اور وہ چل رہا ہے. وہ بھی کہتے ہیں اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ اب وہ مسلمانوں کو تو بالکل ختم کیا جا رہا ہے. سب مجھے تو ایک تو یہ نہیں سمجھ آتی ساری دنیا مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے. اس پورے ورلڈ میں 100 سے زیادہ مذہب ہے, پھر بھی مسلمان ہی کیوں ٹارگٹ کیے جاتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے, مسلمان کیوں ٹارگٹ ہیں, اس لیے ٹارگٹ ہیں میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہیں پہ کوئی چیزیں جو زمانے کی ترقی تھی یا ٹیکنالوجی کی ترقی تھی, جو سائنس کی ترقی تھی, اس کے ساتھ ہم نے کہیں پہ بھی اپنے آپ کو نہیں جوڑا. بہت سارے مذہب ہم ایسے بڑے جنہوں نے نہیں جوڑا. نہیں, وہ بہت کم مذہبی رہ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اس وقت جو چرچ ختم ہو رہا ہے وہ یورپ میں جائیں تو جگہ جگہ وہ کہتے ہیں کہ چرچ بکنے کے لیے. یہاں پہ تو مسجدیں جو ہیں نا وہ ہم اس کے خلاف نہیں بات کر رہے, بات یہ ہے کہ یہاں تو یعنی فٹ پاتھوں پہ بھی مسجدیں بن گئیں. وہاں پہ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مذہبی جنونیت جس کو کہتے ہیں, مذہبی ہونا کوئی برا نہیں ہے, بات یہ ہے کہ مذہبی جنونیت جو ہے نا وہاں ان ملکوں میں کم ہوئی اور مسلمان کنٹریز میں زیادہ ہوئی. اور اس کی بیسک ریزن کیا تھی؟ وہ بیسک ریزن تھی جو اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے. یعنی آپ مسلمان جو ہیں نا, ہم سارے وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے تو ہم ہر جگہ پہ ریئیکٹ کرتے تھے, اوور ریئیکٹ کرتے تھے کہ یہ دنیا ترقی کر کے ہم نے کیا, حالانکہ ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہوا, کیونکہ ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنا ہی نہیں رہے تھے. ہمارے یہاں سائنٹیفک انوویشنز ہی نہیں ہو رہی تھیں یہاں پہ. یعنی سائنس جو ہے جس کی بنیاد پہ دنیا میں سائنس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے, لیکن ہم نے ایسے ہی ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا کلیش بنا دیا گیا. آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ شروع میں جب یہ جہاز آیا تو جہاز کے سفر پہ بھی مولوی صاحب جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اس پہ سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مسجدوں کے اوپر سے گزرتا ہے اور مسجد میں قرآن رکھے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ فوٹو آیا. اب تو خیر مولوی حضرات جو ہے نا
ہماری آپ کی طرح ادھر جو ہے نا میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ اب دنیا چینج ہو گئی, یہ بھارت. اس وقت جو ہے نا کہا جا رہا تھا یہ فوٹو ادھر نہ رکھیں, کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایک بت کی حیثیت ہوتی ہے اور اس کو وہ سجدہ ہو جاتا ہے, لہٰذا یہ بھی نہ کریں, جہاز کا سفر نہ کریں. اسپیکر جو ہے کہ اسپیکر پہ پابندی تھی کہ اسپیکر جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ خرابی ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا نارمل آپ اذان دیں, یہ وہ اب اسپیکر کے بغیر زندگی نہیں گزرتی مولوی صاحب کی. بات یہ ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, بیک گراؤنڈ میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بہت فنڈامنٹلسٹ اور بڑے ہی عجیب و غریب سر اس طرح کے کانسیپٹ ابھی بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, کسی نے پوچھا تھا, ان سے کویشچن کیا تھا کہ جی جو آج کل اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل ایجوکیشن لینے کے لیے باہر جاتے ہیں اکیلے, تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو انہوں وہ آگے سے دے رہے ہیں بیان کہ جی یہ حرام ہے, آپ نہیں جا سکتے اکیلے. یہ دیکھیں یہ وداؤٹ اینی محرم. میں یہی کہہ رہا تھا. اچھا اب بات یہ ہے کہ دنیا کدھر سے کدھر پہنچ گئی. تو میرا کہنے کا مطلب, آپ نے جو فنڈامنٹل کویشچن کیا تھا کہ 9/11 کے بعد آپ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کلیش آف سویلائزیشن, اور کلیش آف سویلائزیشن صرف مسلمانوں کے اگینسٹ مسلم سویلائزیشن کے اگینسٹ کیوں؟ تو بیسیکلی ہم دیکھ یہ رہے تھے, یعنی اس کا جائزہ لے رہے تھے کہ بیسیکلی ہم نے اپنے آپ کو کوئی وہ جو فنڈامنٹلزم کے چکر میں مذہب اور سائنس کو آپس میں وہ کر دیا, جس کی وجہ سے سائنٹیفک ترقی جو ہو رہی تھی ہم اس سے محروم رہے. تو ظاہر ہے اب ہماری وارز, جنگوں سے لے کر عام مطلب چیزوں تک ہم نے کوئی انوویشنز ہی نہیں کی. یعنی ہم محتاج ہو گئے ویسٹ کے, جو سائنس کی ترقی پہ یقین کرتے تھے اور ہم نہیں کرتے تھے. اور ہم یعنی آج بھی پاکستان کی جیسے آپ سچویشن بتا رہی ہیں تو اسی طرح چل رہا ہے. سر دیکھیں یہ ترقی کرنا تو ہر ایک کا فرض ہے, اللہ نے ترقی کرنے سے تو آپ کو کسی کو نہیں روکا. جب دنیا سٹارٹ کی گئی تھی تب کتابیں اور تھیں, آخر میں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے تو قرآن مجید آ چکا تھا, ٹھیک ہے. تو پچھلی ساری کتابوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ وہ غلط ہے, تو اب جو ہے نا یہ کتاب ہے. تو یہ ترقی تو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. نہیں, ہم نے ریجیکٹ کبھی بھی نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا, آٹومیٹیکلی ہو گیا نا, کیونکہ کیا وہ بھی سچی کتابیں تھیں, سچی کتابیں تھیں, لیکن اس کے اندر رد و بدل آ گیا. ہاں وہ چیزیں جو ہے نا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت بھی جو ایکسٹریمزم ہے سب سے زیادہ شاید اس وقت, مجھے نہیں پتا وجہ کیا ہے, کہ یہودیوں میں سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد مسلمانوں میں ایکسٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھائی آپ نے یہ سائنس کی, اچھا انہوں نے ایک کام یہودیوں نے یہ ضرور کیا کہ وہ سائنس سے کچھ جڑ گئے, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کیسے جڑ گئے, لیکن مسلمان تو بالکل ہی خلاف تھے. ابھی تو خیر ہم فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہیں, ہم نیوکلیر پاور ہو گئے, ہماری ساری چیزیں ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ سچویشن ایسی ہوگی. لیکن پھر کمنگ بیک ٹو دی وہ جو کلیش آف سویلائزیشن ہے, تو اس کے چکر میں کہتے ہیں کہ جی یہ 9/11 ہوا, کلیش آف سویلائزیشن ہو گیا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا, جب آپ سائنس کی کوئی بھی انوویشن آتی ہے تو ہم لوگ جی سارے مولوی دا قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی. اگر وہ لکھی ہوئی تھی تو 1400 سال پہلے تم لوگوں نے اس چیز کو کیوں نہیں نکالا اور اس کو آپ کو پتا ترقی کیوں نہیں کی اس کے ساتھ؟ سفر شروع ہوا تو سب سے زیادہ سائنسدان ہی مسلمان تھے اس وقت, تو یورپ اور اس کے پاس نہیں تھے, لیکن سارے مسلمان چلے تو ادھر گئے نا باہر. ہم نے فارے کی, یورپ والے لے گئے وہ, اور وہاں انہوں نے ترقی کر لی, اور ہم لوگ رہ گئے. تو آج ہم لوگ پیچھے سے پیپرز کو کھول کے دوسروں کو حوالے دیتے رہتے ہیں, قرآن سے حوالے دیتے رہتے ہیں کہ یہ اتنے سال پہلے بتا چکے تھے. جب اتنے سال پہلے بتا چکے تھے تو آج امریکہ کی جگہ پہ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا, تو کیوں نہیں ہے؟ نہیں وہ ہم نے وہ چیز کو میرا خیال ہے اس طریقے سے عمل نہیں کیا یا سمجھا نہیں, یا جو بھی ہے, بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی تو ہوئی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن کے چکر میں آپ چیزیں آگے بڑھ گئیں. اور پھر کیا ہوا, کیونکہ جتنے کنٹریز افیکٹ ہوئے 9/11 کے بعد, سب سے پہلا شکار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عراق ہوا. عراق میں کہا گیا یہ نیوکلیر ہو رہا ہے, اور یہ جو ہے نا ٹونی بلیئر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جی یہ ان کے پاس نیوکس ہیں. اب وہ بعد میں اسی ٹونی بلیئر کو آج بھی زندہ ہے, اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی وہ وہاں سے نیوکلیر بم تو نکلے نہیں ہیں, میزائل تو نکلے نہیں ہیں, آپ کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ CIA جھوٹ بول رہی تھی, بش جھوٹ بول رہا تھا, اور اس پہ چڑھ دوڑے. اور انہیں کہا کہ وہ کولیشن بنا لی. آپ کو پتہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, نیٹو سارے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ عراق کو پہلے تباہ کیا. یہ تو ہم سب کا رول ہے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنی ہے. ہاں, تو اس سے پہلے جو ہے نا یعنی مڈل ایسٹ میں جب گئے, گلف میں, عراق کو تباہ کیا اور اس کو پھانسی لگا دیا. وہ جو وہاں کا لیڈر تھا صدام, جو بھی تھا ڈکٹیٹر تھا وہ بھی. اس کے بعد وہ چڑھ دوڑے, یعنی لیبیا کو فارغ کر دیا, اور لیبیا سے ہوتے ہوئے شام پہ چلے گئے. اب ایران کے پیچھے ہیں, پاکستان
تو مقصد یہ ہے کہ وہ جتنے سر بھی کنٹریز بیسیکلی ایسے تھے جو کچھ کر سکتے تھے، سب طرف نہ صرف اپنی حکومت برقرار رکھنے کی کام ہے، اور تو کچھ نہیں نظر نہیں آتا. ہوتا تو یہی ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ مسلمان اپنے کنٹریز میں اپنی سوسائٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے نا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تو باہر کے یہ کنٹریز کر رہے ہیں، ہمیشہ کوئی بھی یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی کامیابی ہوتی ہے تو اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو ہم دوسرے کسی کے اور سر پہ ڈال ڈال دیتے دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہو یا مسلم کنٹریز ہوں، ان کو اپنی جائزہ رپورٹ لینا ضروری ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو ناظرین، آج ہم نے بنیادی طور پہ بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، بہت ساری چیزیں رہ گئیں. 9/11 کے حوالے سے 9/11 کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ آج قائد اعظم کی برسی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو 9/11 2001 میں ہوا 11 ستمبر کو ٹوئن ٹاورز پہ، اس کے بعد جو اثرات پاکستان پہ آئے یا مسلم کنٹریز پہ آئے یا ورلڈ اوور ہوئے، ہم اس کا جائزہ لے رہے تھے کہ ہوا کیا ہے. اور یہ کلیش آف سویلائزیشن جو ہوا ہے، اور کیا کلیش آف سویلائزیشن میں صرف مسلمان ہی تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہی کلیش ہونا تھا، کوئی اور بھی کنٹریز تھے؟ بہرحال ہم نے تو یہی دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ اپنا بھی تو جائزہ لیں، اپنے کنٹریز میں، اپنے ملک میں، اپنے عوام کے ساتھ وہ کیا کرتے رہتے ہیں. بہرحال جب تک ہم دنیا کے ساتھ نہیں جڑیں گے، جب تک ٹیکنالوجی اور سائنس کا فائدہ نہیں لیں گے، اس وقت تو پھر یہی ہوگا، کیونکہ نالج از پاور. اور وہ جو نالج ہے وہ ویسٹ کے پاس ہے، امریکیوں کے پاس ہے، باقیوں کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں اس طرف جو ہے نا سوچنا چاہیے، اس پہ کچھ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنی سویلائزیشن کو سیو کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوا. حسن بیگ کو اور رمشا کو اجازت. اللہ حافظ.